کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا وفادار ہے، وہ جب آپ کسی ملک کی شہریت دیتے ہیں تو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی وفاداری کا، اس ملک کی وفاداری، اس کی کانسٹیٹیوشن سے وفاداری کا اوتھ اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں۔ سارا کامن فیکٹر کیا ہے ان عرب اسپرنگ کے ممالک میں؟ آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی۔ جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اور آج آپ حشر دیکھیں، ہمیں بارہا یہ پڑھنے کو ملتا ہے ہماری جوڈیشری کے، اگر ملک میں کئی سب سے زیادہ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک کے جوڈیشریز کے لوگوں کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں، ہم تو خیر بھگتتے ہی ہیں۔ ڈول نیشنلٹی پہ ہم نے دوہری شہریت رکھنے پہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے بنے ہوئے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز کو گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی جوڈیشری نے ان کو گھر بھیجا ہے۔ لیکن آج ہم اس ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جو کہ سب سے معتبر ہے اور شاید اس کو رہنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ انصاف کا ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، زبان، پارٹی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بذات خود ایک قوم بھی ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جو بارڈر پر ہماری حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہاں، ہماری جوڈیشری میں بھی ایسے ججز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ان سے بنتی کرتا ہوں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ جو دوہری شہریت کے پروپوننٹ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دوہری شہریت رکھ کر جج بیٹھے، کچھ جو ہاؤسنگ سکیم چلا رہے ہیں، ایک لیٹر کے رسپانس میں جواب یہ آیا کہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ جج حضرات ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتے۔ اب ڈوئل نیشنل کی اوتھ لینا، امریکن اوتھ کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی افواج کے اگینسٹ آرمز اینڈ ایمونیشن اٹھائیں گے، آپ ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ ریکویسٹ پہ یہاں پر موجود ہیں۔ آج یہاں آپ کو ذہنت دینے کی وجہ ملک میں جاری یہ جو ایک خلفشار ہے اور ریاست کے پلرز کے درمیان جو ایک کشمکش ہے، لڑائی ہے، ایک اناؤنسی وار ہے، جس سے یقیناً سیاست اور سیاسی پارٹیاں اور سیاسی ورکر جو ہے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اس ملک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اقامہ رکھنے پر اس ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو جوڈیشری گھر بھیج دیتی ہے۔ نواز شریف صاحب جیتے ہوئے وزیر اعظم تھے اور ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ اور ایک اقامہ پہ رکھنے پہ ان کو وزیر اعظم کو، منتخب وزیر اعظم کو، ان کو اریسٹ بھی کر لیا گیا، ان کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی گئی، ان کو گھر بھیج دیا گیا، حکومت ختم کر دی گئی ان کی۔ پھر ہم نے یہاں پر متعدد بار دیکھا ہے ملک میں کہ جعلی ڈگریوں کے اوپر کئی ایم این ایز، کئی ایم پی ایز فارغ ہو گئے، بالکل صحیح بات ہے، ہو جانا چاہیے ان کو۔ اس کے بعد ہم نے ڈول نیشنلٹی پہ ہم نے دوہری شہریت رکھنے پہ ہم نے اس ملک میں بہت سارے بنے ہوئے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز کو گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور اسی جوڈیشری نے ان کو گھر بھیجا ہے۔ لیکن آج ہم اس ملک میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادارہ جو کہ سب سے معتبر ہے اور شاید اس کو رہنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ انصاف کا ادارہ ہے جہاں پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، زبان، پارٹی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر وہ ادارہ خدا نہ خواستہ کہیں پر ٹینٹ ہو رہا ہے، کہیں پر اس کے اوپر داغ لگ رہے ہیں، کہیں پر اس کے قول اور فعل میں تضاد اگر آ رہا ہے، تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سے چند دنوں پہلے ایک سینیٹر کی جانب سے ایک خط لکھا گیا
اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جس میں ان سے یہ دریافت کی گئی بات کہ کیا کوئی دوہری شہریت رکھنے والے فرد کو جج ہونا چاہیے، جج ہو سکتا ہے؟ میں اس کو اپنے مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جواب یہ آیا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی دوہری شہریت رکھنے والا شخص جج نہ بن سکے۔ ٹھیک بات ہے، آئین میں نہیں ہوگی بات۔ جسٹ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے، اس بات کو امیجن کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا وفادار ہے، وہ جب آپ کسی ملک کی شہریت دیتے ہیں تو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی وفاداری کا، اس ملک کی وفاداری، اس کی کانسٹیٹیوشن سے وفاداری کا اوتھ اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں، اس سے اس کی کانسٹیٹیوشن کی وفاداری کا حلف اٹھائیں، اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کے معتبر کرسی پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کریں۔ اور لوگ تو لوگ آپ کے پاس، آپ اتنے پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں، آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ طاقت ہے، اور آپ کو یہ پابندی ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں۔ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں جانتا ہوں اس والی بات کو، بخوبی جانتا ہوں اس والی بات کو، تو عدلیہ کو اس کا جواب دینا چاہیے، عدلیہ کو اس کو جواب۔ ایک فاضل جج صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ مبینہ طور پر ہم یہ ساری گفتگو، ساری تفصیلات دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس گرین کارڈ ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ان کی فیملی کے پاس نیشنلٹی ہے، اور جو پروسیجر اپنایا جانا چاہیے تھا جج بننے کے لیے، وہاں پر اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کسی چیز کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا۔ یہ سب چیزیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ سب پر سوشل میڈیا آزاد ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے ملک کے عام لوگ ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو اگر یہاں پر کوئی فلاز رہ جائیں گے، ان آنسرڈ کوسچن رہ جائیں گے، تو پھر اس ملک میں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر لوگوں کو انصاف اگر نہیں ملے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر کہیں ظلم ہے تو وہ ہماری عدالتوں کے پاس ہے، ہماری جوڈیشری کے۔ اگر ملک میں کہیں سب سے زیادہ، ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک کے جوڈیشریز کے لوگوں کی جب ہم تقریریں سنتے ہیں، ہم تو خیر بھگتتے ہی ہیں، تو اس ملک میں انصاف نام کی، جہاں پر انصاف کا ادارہ ہونا چاہیے، وہ ٹوٹلی جو ہے وہ فیل ہے اس بات پہ کہ وہ لوگوں کو، عام شہری کو انصاف دے سکے۔ چلے بھائی، حکومت ظالم ہے، پولیس ظالم ہے، اسٹیبلشمنٹ ظالم ہے، اور سوسائٹی کی تمام چیزیں ظالم ہے، آپ تو انصاف دینے والے لوگ ہیں نا، آپ تو انصاف دینے والا ادارہ ہے نا۔ اگر ایک مظلوم، محکوم، مجبور شخص، فرد، کوئی قبیلہ، سوسائٹی کا کوئی آدمی، کوئی سیگمنٹ، اگر کوئی سوسائٹی کے کسی ظلم کا شکار ہو کر، کسی حکومت کا شکار ہو کر، کسی بڑے جاگیردار، وڈیرے، پاورفل آدمی کا شکار ہو کر، کسی جو ہے وہ ادارے کا شکار ہو کر جب آپ کے پاس آئے، تو اپنے آپ کو امان والا، آپ کی امان میں آ جانا چاہیے، اسے سیکیور فیل کرنا چاہیے، اسے اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں اب جوڈیشری کی آغوش میں آ گیا ہوں، مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا۔ لیکن پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا ہے بہت زیادہ، جس سے ہیڈ لائنیں بننی ہیں، ٹکر بننے ہیں، وہ سارے کیسز جو ہے وہ چلتے ہیں، سالہ سال جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی، میں نے سپیچ کی ہے چند دنوں پہلے نیشنل اسمبلی میں، سود کی لعنت کے خلاف پچھلے 70 سالوں سے، اور خاص طور پر پچھلے 50 سالوں سے یہ سودی نظام کے خلاف مختلف اوقات میں کئی فیصلے آئے ہیں، کئی فیصلے 92 میں آیا ہے، 2002 میں آیا ہے، اس کے بعد کئی بیچ میں فیصلے، آخری فیصلہ 2022 میں 2022 میں فیصلہ آیا، اور فیصلہ کیا آیا؟
سالوں کی جدوجہد کے بعد فیصلہ آیا شریعت عدالت سے کہ یہ سود اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یہ مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کو جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر سود کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. اس میں فیصلہ آیا اور کہا کہ 2027 میں یہ سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے. اس فیصلے کے خلاف 16 بینچ اسی سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی. وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا. آج 2 سال گزر گئے, اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا. 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے, 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے. ایپلنٹ سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں بینچ بنے اور فیصلہ ہو جائے کہ بھئی یہ قرآن کے بعد, اللہ کی کتاب کے بعد اب کوئی, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کا پریمبل ہے کہ اللہ کی حاکمیت ہے, اس کی سپرمیسی ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F لکھا ہے کہ ربا will be eliminated as soon as possible. 51 سال ہو گئے, as soon as possible ہی ختم ہو کے نہیں دے رہا. اور وہ سپریم کورٹ جہاں پر ہر ججز کو کوئی تکلیف پہنچے, ججز کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ایک خط پہ 100 موٹو ایکشن ہو گیا. اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پر آمادہ ہیں, وہاں پر کانوں پہ جوں نہیں لگ رہی, وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. 1 دن کے فیصلے کی مار ہے. 1 دن میں ایپلنٹ بینچ بنتی اور یہ ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی اور یہ سودی نظام اگلے 5 سالوں میں ختم. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کرے گا یہ ملک؟ ہم یہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول, اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں مٹا کے رہوں گا, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ترقی کریں گے. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ پاکستان میں آ کر ہم سے ہار جائے گا. اللہ اور اس کا رسول نعوذ باللہ پاکستان میں آ کر ہم سے جنگ ہار جائے گا, ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں نعوذ باللہ. تو کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہے, کوئی 100 موٹو نہیں ہے. اس والی اپیل پڑھی بھی دو. ججز کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو فوراً جو ہے وہ ہر حقوق اچھا بھائی ہونے چاہیے, ان کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, لیکن پرائرٹی تو طے کریں. نمبر 1. دوسری بات ہے کہ ہم یہ جو عرب اسپرنگز کا جو معاملہ آیا تھا, یہ شام, عراق, لیبیا, الجیریا, یہ سارے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عرب بڑا شور ہوا کہ جی بڑا انقلاب آ رہا ہے دنیا میں. آج حشر دیکھیں ان ملکوں کا کیا حشر ہے. آج خانہ جنگیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے, شہید ہو گئے, لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ دربدر ہو گئے. آج حشر دیکھیں لیبیا کا, آج حشر دیکھیں شام کا, آج حشر دیکھیں عراق کا. کیا کیا دنیا کے بدخواہوں نے, کیا کیا, وہاں کی فوج کو ڈسمنٹل کر دیا, جتھے بن گئے وہاں کی. ان سارا کامن فیکٹر کیا ہے ان عرب اسپرنگ کے ممالک میں؟ آپ دیکھیں کہ اس ملکوں کی فوج جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی. جب فوج ریڈنڈنٹ ہو گئی تو جتھے بن گئے اور ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. اور آج آپ حشر دیکھیں, ہمیں بارہا یہ پڑھنے کو ملتا ہے, دنیا کے بارہا ہمیں یہ چیز پڑھنے کو دکھنے کو ملتی کہ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یکجا ہو کر اس ملک میں عرب اسپرنگ جیسے حالات پیدا, اس کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں, اس کو شام بنانا چاہتے ہیں, اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے پاس ہماری سوسائٹی میں بے تحاشا اپرچونٹیز موجود ہیں, کیونکہ ہم زبانوں پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم مسلک پہ بٹے ہوئے ہیں, ہم فقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں, معاشرے میں ہر گلی میں, ہر محلے میں, پورا ملک بٹا ہوا ہے رنگ, نسل, زبان, مسلک پہ. اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیکٹ کر رکھا ہے تو آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ کو اچھا لگے, اگر اس میں ون آف دی اگر کوئی ایلیمنٹ ہے وہ ہے ہماری مسلح افواج. آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر ان کی غلط کاموں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں. بٹ دا میٹر آف فیکٹ از ٹوڈے کہ اس پولرائز زمانے میں اگر ہمیں کسی چیز نے, اس پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو وہ ہماری ڈسپلنڈ آرمی ہے.
ہماری فوج ہے جو ساری باتوں کے باوجود آج سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی. وی کین گو آن اینڈ آن ان کی غلطیوں پر بات کرنے میں ہم ہمیشہ کرتے رہے, سب لوگ کرتے ہیں. اب تو فیشن ہے, ہر کوئی کسی کو بھی اپنی جو پاپولیرٹی حاصل کرنی ہے, تھکا کر کے آپ جو ہے وہ آپ کو بیان ٹھوک دیں, آپ بات کر لیں, آپ ہیرو بن جائیں گے, آپ کو دنیا بھر سے کالیں آنا شروع ہو جائیں گے, آپ سب چیز ہو جائیں گے. لیکن اسی فوج نے آج اس ملک کو انٹیکٹ رکھنے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ اس فوج کا ہے. آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح سے ادارے ایک دوسرے حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے اوپر, اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہی ہے, وہ بہت عرصے دراز سے ہو رہی ہے یہ چیزیں. لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے, اب یہ لوگ تو خلاف نہیں ہوئے, لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان جو ہے وہ یہ والی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. اور صرف فوج نہیں, میں حیرت میں رپورٹس پڑھ رہا ہوں تو سارے اداروں کو جو کہ سیکیورٹی کے ادارے ہیں, سارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے ادارے, سی ٹی ڈی ہے, اس میں آئی بی ہے, ایف آئی اے ہے, آئی ایس آئی ہے, ایم آئی, جو بھی اسٹیبلش, سب کو جو ہے وہ کوشچن, سب کے اوپر سب کے خلاف لیٹر لکھ دیے. تو بچا کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ بارڈرز پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, جوان میجر شہید ہو گئے. وہ لوگوں, ان کے پاس اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تنخواہ تو اتنی نہیں ہے ان کی. اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ جب وہ اخبار پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ ان کے, یہ کوئی باہر ملک کی جوڈیشری نہیں, ان کے اپنے ملک کی جوڈیشری جو ہے ان کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. سب سٹنگ ججز جو ہیں وہ ان کے خلاف سب آرا ہوئے ہیں. تو وہ آج ان کا موٹیویشنل لیول کیا ہوگا؟ ہم ان تمام باتوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. ہم وہ جو ہے وہ امریکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لے, اگر فرض کریں آج گو کے جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہوا, لیکن فیملیز نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور پروسیس ہوا ہے. بہت اب اگلا اسٹیپ جو حلف اٹھانے والا ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں, ہمیں ان سوالات کے جواب چاہیے کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے, کس طرف جا رہے ہیں ہم. آج کی ساری سچویشن میں یہ جو حالات ہیں, ہماری اکانومک اور پولیٹیکل حالات ہیں, اس میں یہ والا ایڈونچرزم کیا یہ کسی کے فائدے میں, کس کو سوٹ کرتی ہے یہ والی بات. تو ہم جو ہے وہ معزز عدلیہ سے ہمارا بڑا احترام ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. آپ خدا کے واسطے, یا کہ آپ کے پاس تو بہت پاور ہے, جب آپ سٹنگ وزیر اعظم کو جو ہے گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ برائے مہربانی ملک کے تمام اس ذمہ داری کو, اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو اس لیول کا کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں بھائی, مبینہ طور پر ان کے پرائیویٹلی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں مبینہ طور پر. تو یہ تمام چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے ساری چیزیں. اس کو اگر کہیں پر ہے تو بیٹھ کر اس کو طے ہونا چاہیے. ملک کے لوگوں کی تو پورا ہم کینوس خراب کر رہے ہیں, اس پورے ملک کا فیبرک ہم خراب کر رہے ہیں. ان چیزوں کو فل فور جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. اور اس کا جو ہے وہ جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, اس پہ اس کی بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کیا کسی بیرونی ایما پر, دشمن ممالک کی ایما پر تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھ افتخار صاحب جو میرے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, میں چاہوں گا کہ چند الفاظ جو وہ بھی ادا کریں. مصطفیٰ بھائی نے کافی حد تک ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا, پیش کر دیا, لیکن میں بھی چاہتا ہوں کچھ سوال کروں اور مجھے موقع دیجیے گا کہ کچھ سوال کروں. جوہری شہریت کی جہاں بات ہوتی ہے تو ایک لیٹر کے رسپانس میں جواب یہ آیا کہ کہیں کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ جج حضرات ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتے. اب ڈوئل نیشنل کی اوتھ لینا, امریکن اوتھ کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اپنی افواج کے اگینسٹ آرمز اینڈ ایمونیشن اٹھائیں گے, آپ ان سے جنگ کریں گے, ان کو ماریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے امپورٹنٹ عہدے پر بیٹھنے ہے, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی پابندی نہیں ہے, تو اگر کوئی ڈوئل نیشنل آ کر اس منصب پر بیٹھتا ہے اور وہ اوتھ اٹھاتا ہے کہ دوسرے ملک کے لیے اپنی افواج کے خلاف لڑے گا,
تو میرے خیال میں یہ تو ایک ڈائیکوٹمی، ایسی ڈائیکوٹمی ہے، اور مطلب کہ آپ جہاں اتنی سینسیٹیو فیصلے ہوتے ہیں اس منصب پر بیٹھ کر کیا فیصلے کرے گا. دوسرا آپ مجھے بتائیں کہ ایم این اے ہونا اور جج ہونا، ہمیں ایسے ڈکلیئر کرنا ہے، ججوں کو ایسے ڈکلیئر نہیں کرنا. ہمیں اپنا ٹریول ریکارڈ دینا ہے، ججوں کو ٹریول ریکارڈ نہیں دینا. ہم نے اپنی نیشنلٹی کے بارے میں بتانا ہے، اور اگر ہم ڈوئل نیشنل ہیں تو ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے. بھائی ایم کیو ایم متوسط طبقے کی جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو میں یہاں اسلام آباد لوور کورٹ نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس کو، جسٹس صاحب کو، کہ بھائی ہماری اے سی آر نہیں آ رہی، غلط فیصلے ہوتے ہیں تو ہمیں پینلائز کیا جاتا ہے، ان کی سیٹسفیکشن کے بنا پر چیزیں نہیں ہوتی تو ان کو پینلائز کیا جاتا ہے. تو میرے بھائی ان کے لیے بھی کوئی سو موٹو لیں، اپنی برادری کے لیے، اپنے ججوں کے لیے آپ سو موٹو لیں، ان کے لیے کوئی مدد کریں. وہ بیچارے اپنے سیٹ اپ میں پریشان حال لیٹر لکھا ہے، لیکن وہاں سو موٹو نہیں ہے، لیکن باقی جگہوں پر سو موٹو فوراً ہو جاتا ہے. آپ کے خلاف بات کریں تو سو موٹو، توہین عدالت، اور اگر آپ افواج پاکستان کے اگینسٹ بات کریں تو آپ غلط ہیں. تو میرے بھائی یہ دوہرا معیار ہمیں ختم کرنا ہوگا. دیکھیں جو جج انصاف نہیں ہوتا، انصاف از لائبل ٹو گیو انصاف، ٹھیک ہے، انصاف کا پابند ہے. اور یہ پابندی کیا فالو ہو رہی ہے؟ کیا ان کے لوور کورٹ میں جو حال ہے اس میں ان کو انصاف مل رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ انصاف مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بذات خود ایک قوم بھی ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جو بارڈر پر ہماری حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ہاں ہماری جوڈیشری میں بھی ایسے ججز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ان سے بنتی کرتا ہوں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ جو دوہری شہریت کے پروپوننٹ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دوہری شہریت رکھ کر جج بیٹھے، کچھ جو ہاؤسنگ سکیمز چلا رہے ہیں، جو این او سی کے بغیر ہاؤسنگ سکیمز چل رہی ہیں، کچھ کی ایسے معاملات ہیں جس میں کرپشن آیا ہوتی ہے، یہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. اگر سوشل میڈیا پر ہے تو بھائی اس کے خلاف سو موٹو لیں، اس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں، سامنے لائیں. جب تک آپ کسی پر الزام لگائیں گے اور آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی کہ آپ ہو گئے گلٹی، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے پہلے پروف دینا ہے. پروف دیے بغیر آپ نے کہا نہیں، آپ نے بس لکھ دیا ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ بھائی آپ لوگوں کا ٹائم. مصطفیٰ بھائی آپ